شامی باغی فورس نے نہ صرف امریکہ اور اسرائیل بلکہ عرب ممالک سمیت ایران کو بھی الجھن میں ڈال دیا ہے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ انقلاب ہے یا عالمی جنگ کی پلاننگ؟ دراصل ایک ہی جھٹکے میں بڑی بڑی طاقتیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی ہیں۔ ایران اس انقلابی تبدیلی کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل کو ٹھہرا رہا ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کو ڈر ہے کہ کہیں شامی باغی ایران کے دوست بن گئے تو پھر ان کا کیا ہوگا۔ شامی باغی فورس کئی دہائیوں سے امریکہ کے کنٹرول میں رہنے والا تیل سے مالا مال شہر دیر الزور پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہاں اسرائیل شامی بحری بیڑے پر حملے کی تصدیق کر دیتا ہے۔ شام کے مختلف علاقوں میں اسرائیل 310 سے زیادہ فضائی حملے کرتا ہے۔ اس بار ایسا لگ رہا ہے کہ شامی باغی گروپ کسی ملک یا قوت سے لڑائی نہیں چاہتے۔ عرب ممالک گولان کی پہاڑیوں میں بفر زون میں اسرائیلی فوج کے قبضے کی مذمت کرتے ہیں۔ مصر، قطر اور سعودی عرب کہہ دیتے ہیں کہ اسرائیل کا یہ اقدام شام کی خود مختاری، بین الاقوامی قوانین اور 1974 کے ڈس انگیجمنٹ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ شامی باغی قیادت یہ اعلان کر دیتی ہے کہ جنگی جرائم میں ملوث افسران کے بارے میں معلومات دینے والوں کو انعامات سے نوازا جائے گا، لیکن اقوام متحدہ کی شامی کمیشن کی مانیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بشار الاسد کی حراسی مراکز کے حالات کو ظاہر کرنے والی فوٹیجز اور تصاویر تکلیف دہ تو ضرور ہیں، مگر حیران کر دینے والی بالکل نہیں ہے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں کہہ دیتے ہیں کہ شام کے واقعات کے اصل ذمہ دار سازش کرنے والے امریکہ اور اسرائیل تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہی ہے جیسا ایران کہہ رہا ہے تو پھر شامی بحری اڈوں پر اسرائیلی حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ افغانستان اور بنگلہ دیش میں انقلاب تو کلیئر تھا، لوگوں کو سمجھ میں بھی آ رہا تھا، لیکن سچ پوچھیں تو شام میں باغی گروپ کے انقلاب نے سب کو حیران اور پریشان کر دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق شامی باغیوں کی جانب سے ملک کے تیل سے مالا مال مشرقی شہر دیر الزور پر قبضہ ملکی وسائل کو محفوظ بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ ہیئت التحریر الشام کے ایک سینئر کمانڈر ایک بیان میں کہتے ہیں کہ ان کے جنگجوؤں نے شہر اور اس کے فوجی ایئرپورٹ کو فتح کر لیا ہے، دیر الزور شہر پر ایک مکمل قبضہ کر لیا ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل جب صدر بشار الاسد کی جانب سے اپنی فوجوں کو شہر سے ہٹایا گیا تھا تو ان کی جگہ کرد فورسز نے سنبھال لی تھی۔ پاکستان شام میں پھنسے اپنے شہریوں کو واپس بلا لیتا ہے، بھارت خاموش رہتا ہے۔ ایران، عرب ممالک، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک تنازع نظر آ رہا ہے، لیکن سچ پوچھیں تو یہ اچانک ہونے والا انقلاب کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔